مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں فرماتے یہ ہیں کہ سور کی ہڈی اور سور کا پٹھا دونوں کی بیع ناجائز ہے۔ ایک خبر میں نے سنی تو ایک لڑکی العیاذ باللہ مرتد ہوئی، وہ کسی ہندو کے لڑکے کے ساتھ چلی گئی، شادی کر لی اس سے، وہ اس کو بعد میں سور کا گوشت کھلا رہا ہے مار مار کر کہ کھا اسے، وہ الٹی کر رہی ہے خوب، لیکن وہ مان ہی نہیں رہا ہے، اس کے منہ میں ٹھوس رہا ہے سور کے گوشت کی بوٹی، یہ ہے نا۔ تو سور کی ہڈی اور سور کا پٹھا اس کی بیع و شراء ناجائز ہے نجس العین ہونے کی بنیاد پر۔ البتہ سور کا بال، تو سور کے بال کی بیع و شراء میں ایک روایت تو یہ ہے کہ سور کا بال طاہر ہے اور اس کی بیع جائز ہے، اور صحیح یہ ہے کہ وہ نجس ہے سور کا بال بھی، اور اس کی بیع جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اس کا جز ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ جو موچی ہوتے ہیں، جوتا چپل سنبھالنے والے، ان کے لیے سور کے بال کے استعمال کی رخصت بربنائے ضرورت دے دی گئی ہے۔ موچیوں کے لیے تو استعمال کی اجازت بربنائے ضرورت ہے، اور ضرورت کے علاوہ اس کا استعمال حرام ہے، یہ انہوں نے فرمایا ہے۔ اور آدمی کی ہڈی اور آدمی کا بال دونوں کی بیع ناجائز ہے، یہ مطلب نہیں کہ وہ نجس ہے۔ روایت صحیحہ میں وہ طاہر ہے، لیکن احترام کے پیش نظر آدمی کا احترام اتنا معظم ہے آدمی کے جس کی مثال نہیں، بلکہ علامہ شامی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب رد المختار کی دوسری جلد میں ایک مطلب باندھا، مطلب فی ان حرمت المؤمن اعظم من الکعبہ۔ اس بارے میں مطلب ہے کہ مومن کی جان، مومن کی حرمت یہ کعبے کی حرمت سے کیا ہے، اعظم ہے۔ فبہذا الامام ينصرف بعد السلام ويتوجہ بوجہہ الی المقتدیین، یعنی اسی وجہ سے امام سلام پھیرنے کے بعد اپنے مقتدیان کی طرف چہرہ کر لیتا ہے تاکہ پیٹھ نہ ہو۔ تو یہ اتنا محترم ہے مومن ایمان والا۔ اور ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مومن کی جان ناحق جانا پوری کائنات بھی اس کی بھرپائی نہیں کر پائے گی۔ ناحق اگر ایک مومن کی جان چلی گئی تو پوری کائنات کا مال و منال اس کی تلافی اور اس کا تدارک نہیں کر پائے گا۔ اتنا محترم اور اتنا معظم مومنین کی حرمت کا مسئلہ ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اور بیع کے ذریعے جب کوئی چیز بیچی جاتی ہے تو وہ اہانت کا پتہ دیتی ہے، ابتذال بالبیع، بیع کے ذریعے اس کو خرچ کرنا یہ اہانت کا پتہ دیتا ہے، اس وجہ سے آدمی کی ہڈی اور اس کا بال بھی نہیں بیچا جائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ، اللہ نے لعنت کی
اللہ کی لعنت ہے بال لگوانے والی پر اور بال لگانے والی پر، لہٰذا بال بھی نہیں بیچا جا سکتا۔ اب جو یہ ودھولیا میں آتے ہیں پھیری والے اور میک لگا ہوا ہوتا ہے چھوٹا سا، بال 6,000 روپے کلو بال، تو ان کی بے کا حکم کیا ہوگا؟ ارے ناجائز ہے کہ نہیں؟ عورتیں اکٹھا کر لیتی ہیں، روزانہ کوئی کاٹتی ہے صبح ہی صبح، جتنے بال آتے ہیں کنگھے سے نکال کر کے اکٹھا کر لیا خاتون نے، اس کے بعد وہ جمعے کے دن زیادہ آتا اور ایک گلی میں چکر لگا کے وہ میک لگا ہوتا، بال 6,000 روپے کلو بال۔ اب جیسی اعلان سنا تھیلی میں بھر کے لا رہی ہے کہ تو وہ دیتا ہے اور اس کو پیسے دے جاتا ہے۔ میں نماز جمعہ پڑھنے جا رہا تھا تو 2 عورتیں ایک دم نکلی کہ او بال، تو اس نے پیچھے کو دیکھا، وہ گیا، اس نے بال لیے اور پیسے دیے، آگے بڑھا۔ تو تمام عورتیں یہ جو اپنے اپنے بال دے رہی ہیں تو یہ ناجائز و حرام ہے اور اہانت ہے، عورتوں کی بھی اس میں توہین عزت کا معاملہ ہے۔ اس کے جہاں دوپٹہ سر سے ہٹاتی نہیں ہے اب بال دے رہی ہیں اس کو، بات آئی نہیں؟ کوئی آتا تو ایک دم دوپٹہ رے، اور اس کے بعد اسے کیا دے رہی ہیں؟ بال دے رہی ہیں، اور وہ ادھر سے مال دے رہا ہے، اور اسی پر یہ نہیں کہ بہت کم پیسے دے کے جا رہے ہو تم، ہمارے بال کتنے ہو گئے ذرا تولو انہیں۔ تو اس طریقے سے پورا یہ عام ہے یہ کاروبار بدھولیا میں، تو میں نے یہ دیکھا، بلکہ ایک بال لینے والے کو میں نے ڈانٹ بھی دیا تھا، کیا آپ بال لینے آتے ہو یہاں؟ کہ نہیں اس کا تو بہت فائدہ ملا جی، اس نے کہا، تو وہ آتے ہی ہیں۔ تو لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ، دیکھیے وَأَمَّا عَظْمُ الْخِنْزِيرِ وَعَصْبُهُ، لیکن سور کی ہڈی اور اس کا پٹھا اس کو بیچنا جائز نہیں ہوگا، لِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ، کیونکہ وہ نجس العین ہے۔ وَأَمَّا شَعْرُهُ، رہ گیا اس کا بال، فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ طَاهِرٌ يَجُوزُ بَيْعُهُ، تو ایک روایت یہ ہے کہ وہ پاک ہے اور اس کا بیچنا جائز ہوگا۔ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ نَجِسٌ، اور صحیح یہ ہے کہ وہ ناپاک ہے۔ لا يجوز بيعه، اس کی بیع جائز نہیں ہوگی، لأنه جزء منه، کیونکہ بال یہ سور کا جز ہے، الا انه رخص فی استعماله للخرازین للضرورہ، مگر موچیوں کے لیے بربنائے ضرورت اس کے استعمال کی رخصت دی گئی ہے۔ وَأَمَّا عَظْمُ الْآدَمِ وَشَعْرُهُ، لیکن آدمی کی ہڈی اور اس کا بال، فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، تو اس کی بیع جائز نہیں ہوگی، لَا لِنِجَاسَتِهِ، اس کی نجاست کی وجہ سے نہیں، کیوں؟ لِأَنَّهُ طَاهِرٌ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الرِّوَایَةِ، کیونکہ وہ تو روایت کی صحیح یعنی صحیح روایت میں طاہر ہے، لیکن احترام لہ، لیکن اس کے احترام کے پیش نظر، کیونکہ بیع کے ذریعے خرچ کرنا یہ اہانت کا پتہ دیتا ہے۔ وقد روی عن النبی علیہ الصلاۃ والسلام انہ قال، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت میں آیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ، اللہ نے لعنت کی، اللہ کی لعنت ہے واصلہ بال لگانے والی اور بال لگوانے والی پر، والمستوصلہ۔ وَأَمَّا عَظْمُ الْكَلْبِ وَشَعْرُهُ، اب یہاں سے فرماتے ہیں کہ رہ گیا کتے کی ہڈی اور اس کے بال کا معاملہ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْمَشَائِخُ فِيهِ عَلَى الْأَصْلِ الَّذِي ذَكَرْنَا، رہ گیا کتے کی ہڈی اور اس کے بال کا معاملہ
تو مشائخ نے اسی اصل پر کے پیش نظر اس میں اختلاف کیا ہے جو ہم نے بیان کی۔ کچھ لوگوں کے یہاں یہ نجس العین بھی ہے نا، امام شافعی کے یہاں کتا کیا ہے؟ نجس العین، لہٰذا جو سور کا حکم ہوگا ان کے یہاں، اور ہمارے یہاں بھی سور کا حکم جو ہے وہ کتے کا حکم، اس کی ہڈی اور اس کے بالوں کا حکم امام شافعی کے یہاں ہوگا، اور ہمارے یہاں چونکہ کتا نجس العین ہے ہی نہیں، نجس العین ہے کیا، تو اس وجہ سے ہمارے یہاں یہ حکم نہیں ہوگا۔ دیکھیے وقد اختلف المشائخ، تو مشائخ نے اختلاف کیا ہے اسی اصل کی بنیاد پر الذی ذکرنا، جو ہم نے بیان کیا۔ وروی عن ابی حنیفۃ و ابی یوسف رحمہم اللہ، اور شیخین کی روایت یہ ہے کہ انہ لا بأس ببیع عظم الفیل، کہ وہ ہاتھی کی ہڈی کے بیع و شراء اور ہاتھی کی ہڈی سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور امام محمد کا قول یہ ہے عظم الفیل نجس، ہاتھی کی ہڈی ناپاک ہے، اس کی بیع جائز نہیں ہوگی اور اس سے فائدہ اٹھانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ ذکرہ فی العیون، اس کو عیون میں ذکر کیا ہے، یہ یہاں آپ کے پاس لکھی ہوگی، کیا نام ہے پورا؟ غمز عیون البصائر، یہ پورا نام ہے اس کا۔ اب ایک مسئلہ ذرا اس صفحے کا دیکھا جائے، مسئلہ صفحے سے یہ شروع ہو رہا ہے کہ ہر پنجے والا پرندہ، پرندوں میں سے کچھ کے پنجے بھی ہوتے ہیں، جیسے چیل ہے پنجہ ہوتا نہیں اس کا، مخلب چنگل، گدھ ہے، شکرا ہے، باز ہے، بحری ہے، یہ سب وہ پرندے ہیں جو ذی مخلب کہلاتے ہیں، اور ایک ہے ذی ناب، وہ دانتوں والا۔ جو پنجے والے پرندے ہیں ان کی وہ چونچ سے کھاتے ہیں، جیسے باز نے شکار کیا، قائم کس چیز میں دابتا ہو، اور اس کے بعد چونچ اس کی دھار کتنی تیز ہوتی ہے، مارتا اور زندہ آنکھ نکال لیتا، زندہ انسان کے بچے کی، سمجھے اتنا خطرناک وہ ہوتا ہے۔ اس میں دھول تو نہیں ہے کہیں یار، اچھا، تو اب ہر پرندے کی بے، وہ ہر چونچ والے پرندے کی بیع یہ جائز ہے، چاہے وہ سدھایا ہوا ہو یا سدھایا ہوا نہ ہو۔ ہم ابھی آ رہے ہیں ذرا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بیٹھیے۔ دیکھیے تو چونچ والا ہر پرندہ چاہے وہ سدھایا ہوا ہو یا سدھایا ہوا نہ ہو، بلا خلاف ان کی بے کیا ہے؟ جائز ہے، ہر چونچ والا پرندہ۔ تو اس میں کل تو برائے استغراق ہے نا، کل سے زیادہ استغراق کا فائدہ کوئی دوسرا حرف نہیں دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب الدولۃ المکیہ
بالمادۃ الغیبیہ جلد ثانی، اس کے اندر ارشاد فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ لفظۃ کل من انس النصوص فی العموم وأدل على العموم وهو قطعی الافادہ فی الاستغراق۔ آپ جان لو کہ لفظ کل الفاظ عموم میں سب سے زیادہ عموم پر صراحت کے ساتھ دلالت کرتا ہے۔ سب عموم والے حرف بھی دلالت کرتے ہیں، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ جو عموم پر دلالت کرتا ہے صراحت کے ساتھ، وہ کون ہے؟ کل ہے۔ اور یہ عموم کے افادے میں قطعی، ہاں یہ قطعی الافادہ ہے، استغراق میں قطعی الافادہ ہے، عموم میں قطعی الافادہ ہے۔ یہ اس پر استدلال کرتے ہوئے کہا اعلیٰ حضرت نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب، جو آیت کریمہ میں کہیں کہیں آیا ہے کہ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے لوح محفوظ میں، اور لوح محفوظ کو اللہ نے، لوح محفوظ کا علم اللہ نے اپنی عطا سے سرکار کو دے دیا ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہوا اور جو ہوگا قیامت تک، اس سب کا علم اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ اس کے ثبوت میں جہاں جہاں بھی کل آیا ہے قرآن میں، جن آیتوں میں، اس مقام کے تحت یہ تشریح کی ہے۔ تو اس کو میں نے بتایا کہ یہاں بھی کل ہے، بیع کلی ذی مخلب، ہر پنجے والے پرندے میں سے ہر پنجے والے کی بے، یعنی ہر پرندے کی بے جو پنجے والا ہے، معلمن کانا و غیر معلم، چاہے وہ سدھایا ہوا ہو یا سدھایا ہوا نہ ہو، بلا خلاف اس کی بے کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور ہر درندے کی بے، درندوں میں سے جن کے دانت ہوتے ہیں، اچھا درندے کو درندہ کہتے کیوں ہیں؟ درندہ کا معنی پھاڑنے والا، تو وہ اس کے پنجے بھی ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں؟ دانت۔ شیر پورا نوکیلے دانت آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ بھی نیچے کے بھی اوپر کے بھی، جب وہ گردن پہ حملہ کرتا تو دونوں ایسے مل جاتے ہیں۔ اب نکالو گردن، کہاں کو نکالو بھائی، جب وہ حملہ کرتا تو یوں پھنس گیا کھڑا، دونوں اب پھنس گئے، اب وہ ہلتا رہتا، کوئی بھی ہو اب وہ نکل ہی نہیں پائے گا۔ اور اس کے پنجے بھی ہوتے ہیں، جب مارتا پنجہ تو پورا کھال باہر کر لیتا۔ تو ہر درندہ پنجے والا یعنی دانتوں والا درندہ جو ہوتا ہے سور کے علاوہ، جیسے کتا بھی کس میں آتا؟ درندوں میں۔ کتا بھی اچھا کاٹتا ہے، جب کاٹتا تو اچھا کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انجیکشن پر انجیکشن، انجیکشن پر انجیکشن لگتے ہیں، وہی کئی انجیکشن لگتے ہیں کتے کے، ورنہ وہ بحران اٹھ جاتا اس کو بھی، اگر مطلب صحیح والا زہر اس کا پھیل جائے تو۔ اور اس کے بھی پیروں میں بھی ناخن ہوتے ہیں۔ فہد، چیتا، ارے چیتا تو چیتا ہی ہوتا ہے، دیکھا چیتا کتنا خطرناک ہوتا، اور شکار کرتا ہے چیتا، اور بہت رفتار کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ سعی کی گردان اپنے عمل سے بتاتا ہے، بہت دوڑتا ہے۔ اور علامہ کمال نے حیات الحیوان میں دمیری صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ سارے درندوں میں سب سے زیادہ برق رفتاری سے دوڑتا ہے وہ کون ہے؟ چیتا ہے، ہلکے جسم کا ہوتا ہے، سمجھنے کہ نہیں، اس وجہ سے بھی۔ اور مطلب یہ ہے کہ شیر، سمجھے، اور لومڑی وغیرہ اور بھیڑیا اور بلی، یہ سب درندوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو سور کے علاوہ ان سب درندوں کی بیع و شراء ہمارے اصحاب کے یہاں کیا ہے؟ جائز۔ سور کے علاوہ تو سور ہی ہے نا، اس وجہ سے اس کے علاوہ ہے یہ معاملہ۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں یہ جائز نہیں ہے درندوں کی بیع و شراء۔ پھر ہمارے نزدیک معلم اور غیر معلم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، اصل کی روایت میں ایسا ہی ہے۔ اصل سے آپ سمجھتے ہیں کیا مراد ہے؟ اصل نہیں، اصل سے مراد کیا ہے؟ اصل کی روایت میں یعنی امام محمد کی
6 کتابوں میں سے کسی کتاب میں یہ روایت ہے تو وہ اصل کی کون سی اصل؟ مبسوط. ہاں، مبسوط میں جو روایت ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصل. اور 6 میں سے کسی ایک میں ہوتی ہے تو ظاہر الروایہ ہے نا. تو اب اس کی بے جائز ہوگی کیفما کان، انہوں نے یہ کہا ہے. دیکھیے وَيَجُوزُ بَيْعُ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، پرندوں میں سے ہر پنجے والے کی بیع یہ جائز ہوگی، چاہے وہ معلم ہو یا غیر معلم ہو، بلا خلاف، بلا خلاف. وَأَمَّا بَيْعُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، لیکن جو درندے ہیں، درندوں میں سے ہر دانت والے کی بیع، ہر درندے کی بیع سور کے علاوہ، جیسے کہ کتا ہے، چیتا ہے، کلب والفہد والاسد والنمر. نمر کا معنی لومڑی بھی دیا ہے لغت میں، اور چیتا بھی ہوتا ہے. ہاں، مطلب فہد کا معنی یعنی جو تانیث والی صفت، مادہ، چیتنی. بات آئی کہ نہیں؟ اور اسد شیر، اور نمر چیتا، اور لومڑی سب آتی ہیں اس کے اندر، اور بھیڑیا اور بلی وغیرہ. فجائز عند اصحابنا، تو ان کی بیع و شراء ہمارے یہاں جائز ہے، اور امام شافعی کے نزدیک لا یجوز. ثم عندنا لا فرق بین المعلم و غیر المعلم فی روایت الاصل، روایت الاصل میں معلم اور غیر معلم کے درمیان ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں ہے، بیع جائز ہے کیفما کان، جس طریقے سے بھی اس کی بیع ہو وہ جائز ہے. یہاں تک بات ہو گئی. آخری بات اور پڑھ لیں ہم لوگ ذرا بس. آخری بات یہ ہے اس سبق کی کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک روایت یہ آئی ہے کہ کٹکھنا کتا، ہم لوگ بولتے ہیں اس کو عربی میں کلب العقور، کہیں کہیں کہتے ہیں بورانا کتا. تو بورانے کتے کی بیع یا کٹکھنے کتے کی بیع امام ابو یوسف سے ایک روایت یہ ہے کہ جائز نہیں ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے جو دلیل قائم کی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی حدیث پاک سے دلیل قائم کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمِنَ السُّحْتِ مَہْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ، یعنی رنڈی کی کمائی اور کتے کا سمن یہ حرام ہے. تو رنڈی کی کمائی، البغی بدکار عورت، تو جو رنڈی مطلب زنا کراتی ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، بازارو عورت، طائف یعنی طوائف جو کہا جاتا ہے عرف عام میں، تو اس کی کمائی حرام ہے. یہ روایت ہے، اور اسی پر عطف ہے وَثَمَنُ الْكَلْبِ، اور کتے کا سمن. تو اس کا مطلب امام شافعی نے اس سے دلیل قائم کی کہ مطلب کتے کی بیع و شراء بھی ہمارے نزدیک اس روایت کی بنیاد پر جائز نہیں ہے. اگر اس کی بیع جائز ہوتی تو اس کا سمن سحت ہوتا، یعنی حرام ہو، وہ اس کا سمن سحت نہ ہوتا، کتے کا سمن سحت نہ ہوتا. لیکن حدیث شریف میں اس سمن کلب کو سحت سے شمار کرایا گیا کہ کتے کا سمن حرام ہے. اس بنیاد پر جناب کتے کی بیع بھی ناجائز ہے. دوسری عقلی دلیل امام شافعی نے یہ پیش کی ہے کہ کتا چونکہ نجس العین ہے، اس بنیاد پر کتے کی بیع ناجائز ہوگی، جیسے کہ سور کی بیع ناجائز ہے. مگر کتے سے فائدہ اٹھانے میں جہت حراست اور احتیاط کی جہت کی بنیاد پر حاجت اور ضرورت کے پیش نظر کتے سے فائدہ اٹھانے کے جواز کی رخصت دے دی گئی ہے کہ چونکہ کتا حفاظت کرتا ہے اور کتا شکار بھی کرتا ہے، ضرورت اور حاجت کے پیش نظر انتفاع کی تو اجازت ہے اور رخصت ہے.
مگر یہ یعنی انتفاع کی رخصت کا جواز یہ جو ہے کتے کی بے کے جواز پر دلالت نہیں کرتا ہے، جیسے کہ سور کے بال کے معاملے میں کہ سور کے بال کے استعمال کی اجازت یہ خرازین کے لیے بربنائے ضرورت ہے، تو اب ان لوگوں کے لیے بربنائے ضرورت اس کی اجازت ہونا یہ اس کی بے کے جواز کو جیسے وہ نہیں بتاتا ہے، ویسے ہی کتے کے اندر بھی یہ معاملہ امام شافعی نے قیاس کر لیا، جیسے اس کے یہاں ہے ایسے ہی مقیس کا حکم ہوگا۔ دیکھیے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ ہے کہ کلب عقور کی بے ناجائز ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے دلیل قائم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ السُّحْتِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ، رنڈی کی کمائی اور کتے کا ثمن یہ حرام ہے، موجب گناہ ہے، اور اگر کتے کی بیع جائز ہوتی لما کان ثمنہ سحتن ما نافیہ ہے تو کتے کا ثمن سحت نہ ہوتا، وَلِأَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ، اور اس لیے بھی کہ کتا نجس العین ہے، فلا یجوز بیعہ، تو اب اس کی بیع جائز نہیں ہوگی، کل خنزیر جیسے کہ سور، الا انہ رخص الانتفاع به بجہت الحراست والاصطیاد للحاجت والضرورہ، مگر اس سے نفع اٹھانا اس کی رخصت دے دی گئی ہے جہت حراست اور شکار کی جہت کے پیش نظر بربنائے حاجت و ضرورت، وَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْبَيْعِ، اور یہ چیز بے کے جواز کو نہیں بتاتی ہے، کما فی شعر الخنزیر، جیسے کہ سور کے بال میں ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا۔